شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرا نام اسرا لانگا ہے اور میں کلاس 9 کی طالب علم ہوں۔ آج کا میرا عنوان ہے ہجرت مدینہ اور غزوات، ہجرت کی معنی اور مفہوم۔ ہجرت عربی زبان میں ہجرت کی معنی ہے جدائی، علیحدگی یا ایک وطن چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانا ہے۔ اسلام میں ہجرت کا مفہوم ہے کہ رضا الہی کے حصول کے لیے نقل مقامی کر کے ایسی جگہ جائیں جہاں اسلام کے تقاضے پورے کیے جا سکیں، خاص طور پر جہاں وہ محکوم و مظلوم ہو، اسلام پر عمل کر کے زندگی گزارنے میں مشکل ہوتی ہو تو ایسے حالات میں چاہیے کہ وہ اپنا اصل وطن چھوڑ کر دوسرے ملک میں سکونت اختیار کریں۔ جو لوگ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے ان کو مہاجر اور ان کی مدد کرنے والے کو انصار کہتے ہیں۔ اسلام کی سب سے پہلی ہجرت حبشہ کی طرف اور دوسری ہجرت مدینہ کی طرف ہوئی۔ ہجرت مدینہ کے اسباب۔ مدینہ منورہ عرب کا ایک قدیم شہر ہے جس کا اصل نام یثرب تھا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر پھر مدینہ منورہ ہوا۔ مدینہ منورہ کے ہجرت کے اسباب۔ ایک طرف مکہ مکرمہ میں مشرکین کی ذاتیاں عروج پر تھی تو دوسری طرف مدینہ منورہ میں مسلمانوں کے اسلام کے عام قبولیت کے پیش نظر ماحول سازگار تھا، تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے اجازت دی۔ ان میں سے کچھ باقی رہ گئے جو غربت یا مجبوری کی وجہ سے پیچھے رہ گئے۔ ان کے علاوہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی کرم اللہ وجہ بھی کچھ خاص مصلحتوں کی وجہ سے پیچھے رہنے والوں میں شامل تھے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ ہجرت اور واقعات۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے دو پیارے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی کرم اللہ وجہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے منتظر تھے۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تیاری کرنا شروع کر دی۔ دارالندوہ میں مشرکین کے تدابیر۔ جب مشرکین مکہ نے دیکھا کہ مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں خوش اور اطمینان کی زندگی گزر کر رہے ہیں تو ان کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے پریشانی ہونے لگی تو انہوں نے دارالندوہ میں تدابیریں کرنا شروع کر دی۔ مکہ مکرمہ میں اسلام کی پابندی۔ بعثت سے پہلے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین مکہ امین کے لقب سے پکارتے تھے اور نبوت کے بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سخت جانی دشمن بن گئے، اور ایسے حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلام کی دعوت دینا بہت مشکل ہو گیا، لیکن حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خفیہ طریقے سے مسلمان لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ جو لوگ اسلام پر ایمان لاتے تھے تو مشرکین مکہ ان کو قتل کر دیتے تھے، اور خاص طور پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھ دیگر صحابہ کو 3 سال تک شوئے ابی طالب میں قید رکھا اور ان سے ہر طرح کا تعلق ختم کر دیا گیا۔ ان کے علاوہ بہت سارے صحابہ کو اذیتیں دے کر شہید کر دیا گیا۔ حبشہ کی طرف ہجرت کی حوصلہ افزائی۔ جب مسلمان مشرکین کے رویے سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف دوسری ہجرت کرنے لگے تو انہیں وہاں سکون میسر ہوا، لیکن مخالفین کی سازشوں کی وجہ سے وہ دوبارہ مکہ مکرمہ واپس آئے اور کفار کی اذیتیں سہتے رہے۔ یثرب حبشہ کے اشتقاق۔ مدینہ منورہ میں کچھ نیک حضرات ہیں جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عقبہ کے مقام پر 2 بار بیعت کر چکے تھے۔ ان کی دلی خواہش تھی کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئیں اور اسلام کی باتیں سکھائیں۔ رضا الہی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام مشکلوں کو سامنے رکھتے ہوئے مسلمانوں کو مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے لیے اجازت دے دی
تو مسلمان آہستہ آہستہ چھپتے چھپاتے مدینہ منورہ ہجرت کرتے رہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقی رہنے والوں میں تھے، تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے اپنی کچھ خاص امانتیں جو مشرکین کی تھی تو وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے فرمایا کہ اے علی، ہمیں ہجرت کا حکم مل چکا ہے اور ہم آج ہی ہجرت کر کے روانہ ہوں گے۔ آپ میرے بستر پر میری چادر اوڑھ کے سو جانا، صبح ہوتے ہی یہ امانتیں ان کے مالک کے سپرد کر کے آپ بھی ہجرت کر کے مدینہ آ جانا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ ان کی بستر پر سو گئے۔ ادھر جب مشرکین مکہ نے دیکھا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ پر نہیں ہیں، تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے روانہ ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کی تاریکی میں ہی مدینہ منورہ کی طرف غار ثور کی طرف جانب ہوئے۔ تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے مکہ، تو مجھے بڑا محبوب ہے اور تو بڑا پاکیزہ شہر ہے۔ اگر میری قوم کے لوگ مجھے مجبور نہ کرتے نکلنے کے لیے تو میں تمہیں چھوڑ کر کہیں دوسری جگہ نہیں جاتا۔ تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ثور میں 3 دن تک قیام کیا۔ جب مشرکین ان کے پیچھے گئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی چادر لپیٹ کے ان کی حفاظت کی اور انہیں مشرکین مکہ کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر نہیں آئے۔ غار ثور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نوجوان بیٹا عبداللہ دن بھر کی خبر لے کر رات کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کرتا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام شام کو بکریاں چرانے آتا تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بکری کا دودھ دے جاتا تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانا لے کے آتی تھی۔ مدینہ منورہ میں داخلی، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے جمعے کو مدینہ منورہ کی ایک وادی بنو سام اور بنو اوف کی بطن وادی میں جمعے کی نماز پڑھائی اور مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ تو وہاں مدینہ کے لوگوں نے آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑے جوش و جذبے سے استقبال کیا اور ہر طرح کی مدد فرمائی اور تعاون کیا۔ ہجرت کرنے والے مسلمانوں کو دنیا اور آخرت میں بڑی فضیلت حاصل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے بے شمار نعمتوں کے حقدار ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی کوئی بھی دعا یا کوئی بھی عمل رد نہیں ہوگا۔ ہجرت کے اثرات، ہجرت کی بابرکت سے ایک مضبوط اسلامی سلطنت وجود میں آئی۔ ایک مضبوط اسلامی سلطنت وجود میں آنے کی وجہ سے اسلام کو طاقت مل گئی کہ کھلے عام تبلیغ کر سکے۔ جو لوگ مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے وہ مسلمان اتنے طاقتور بن گئے کہ وہ مکے میں اقلیت کی زندگی گزارتے تھے اور اسلام کے اصول کے مطابق زندگی گزارنے میں مشکل ہوتی تھی، تو ان کے لیے ایک الگ خطہ زمین قائم ہو گئی۔ غزوہ کی معنی ہے کسی سے لڑنے کے لیے نکلنے، حملہ کرنے اور جنگ کرنے کے ہے۔ محدثین اور سیرت نگاروں کے نزدیک غزوہ ایسی جنگی مہم کو کہا جاتا ہے جس میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود شرکت فرمائی ہو۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کے امین کی حیثیت سے علماء کلمت اللہ کے لیے کوشاں رہے ہو۔ جب مشرکین مکہ نے دیکھا کہ مسلمان ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں سکون کی زندگی بسر کر رہے ہیں تو مشرکین نے عبداللہ بن ابی بن سلول اور اس کے ساتھیوں کو کہلا کر بھیجا کہ آپ نے ہمارے ایک آدمی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینے میں پناہ دے کر رکھا ہے، آپ اسے اپنے شہر سے نکال دیں یا ان کو ہمارے حوالے کر دیں، ورنہ ہم مدینہ منورہ پر حملہ کر دیں گے اور تمام نوجوانوں کو قتل اور عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا دیا جائے گا۔ دوسری طرف مکے کے مشرکین نے مدینہ کے یہودیوں سے ساز باز بھی کر لی اور ان کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اکسانا شروع کر دیا۔ تو مشرکین مکہ نے یہ بھی کہلا کر بھیجا کہ تم یثرب میں اپنے آپ کو محفوظ مت سمجھو،
ہم یثرب میں آ کر تمہیں ختم کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر فرمایا جو لوگ ایسی حالت میں ہو کہ ان پر ظلم ہو رہا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے دفاع کے لیے غزوہ کریں، جہاد کریں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کی دفاع کے لیے مندرجہ ذیل جہاد کیے۔ سب سے پہلی غزوہ بدر۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں 1 سال گزارا تھا کہ ماہ رمضان سن 2 ہجری میں مشرکین مکہ نے ابو جہل کی قیادت میں مدینہ منورہ پر حملہ ور ہوئے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے مقام پر مشرکین سے مقابلہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ دوسری غزوہ احد ہے، بدر کے ٹھیک 1 سال بعد ہوئی اور مشرکین مکہ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احد کے مقام پر مقابلہ کیا اور اس میں ابو سفیان مشرکین مکہ کے سالار تھے۔ غزوہ خندق، تیسری مرتبہ ذوالقعدہ سن 5 ہجری میں پوری عرب کے مشرکین ایک بڑی طاقت ہو کر مدینہ منورہ پر حملہ ور ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آندھی اور طوفان بھیج کر کفار کے عزائم کو خاک میں ملا دیا گیا۔ اس غزوہ کا نام غزوہ احزاب بھی ہے۔ غزوہ خیبر، سن 7 ہجری میں یہودیوں نے سخت مخالفت کرنا شروع کر دی۔ یہودیوں نے کئی قلعے بنائے تھے جن کو مسلمانوں نے فتح کیا۔ آخری قلعہ کموس تھا جس کو شیر خدا حیدر کرار حضرت علی کرم اللہ وجہ کی کمان میں فتح کیا گیا۔ غزوہ فتح مکہ، سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوا۔ غزوہ حنین، سن 8 ہجری میں غزوہ حنین ہوا اور مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ غزوہ تبوک، سن 9 ہجری میں غزوہ تبوک ہوا جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع مل گئی کہ خیبر کے رومی اور اس کے اتحادی مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے نکل چکے ہیں، تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مہاجرین کے ساتھ رومیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے، لیکن رومی مسلمانوں کا اتحاد دیکھ کر ہی واپس چلے گئے اور اس غزوہ میں مسلمان بغیر جنگ کے واپس آ گئے۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کی بقا کے لیے غزوہ کریں، جہاد کریں اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوشاں رہیں۔ To subscribe our channel, like, share and comment please.